السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے ایک سعودی شہری کے حوالے سے جس کی کہانی بہت ملتی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کہانی سے۔ اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک مخصوص ٹولہ ہے جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جمہوری رویوں کی بات کرتا ہے، عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، لیکن جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام لیا جاتا ہے تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اور انہیں چپ کا روزہ لگ جاتا ہے۔ بالکل یہی کہانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کہانی ریپیٹ کی گئی ایک سعودی شہری کے کیس میں جن کا نام ہے خالد الدوسائی، جو 2008 میں بہت اچھے گریڈز کے ساتھ انٹر کرنے کے بعد اے لیولز کرنے کے بعد سعودی حکومت کے اسکالرشپ پہ امریکہ گئے انڈر گریڈ کی سٹڈیز کرنے۔ وہاں اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں کچھ کیمیکلز آرڈر کیے، لیکن ان کیمیکلز کی بنیاد پہ، شک کی بنیاد پہ انہیں گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف تحقیقات کی گئیں، اور باوجود اس کے کہ امریکہ کی اپنی لیبز نے یہ رپورٹ کیا کہ آرڈر کیے جانے والے کیمیکلز کسی قسم کا ایکسپلوسیو بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اور باوجود اس کے کہ ملٹیپل سورسز نے کنفرم کیا کہ یہ ایکسپیریمنٹ لیب سکیل ریسرچ کے لیے، لیب سکیل پروجیکٹ کے لیے آرڈر کیے گئے، امریکی عدالتوں نے صرف شک کی بنیاد پہ خالد کو سزا دی، اور آپ گیس کیجئے کتنی سزا دی؟ 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال؟ جی نہیں، صرف شک کی بنیاد پہ، صرف کیمیکلز آرڈر کرنے کی بنیاد پہ امریکی عدالتوں نے خالد کو عمر قید کی سزا دی۔ یہاں یہ بات مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ کئی کیسز میں سفید فام امریکیوں نے نسلی تعصب کی بنیاد پہ، نسلی امتیاز کی بنیاد پہ شوٹنگ کی، درجنوں بندوں کو قتل کیا، لیکن کئی کیسز میں امریکی عدالتوں نے قتل کرنے والے شخص کو 10 سال کی یا 20 سال کی سزا دی، جبکہ دوسری طرف ایک مسلمان طالب علم جس نے چند کیمیکلز آرڈر کیے اسے عمر قید کی سزا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جمہوریت، انسانی حقوق اور شخصی آزادیوں کے جتنے نعرے لگا لیے جائیں، پچھلی 2 دہائیوں میں انسانیت کے حوالے سے، ریسزم کے حوالے سے، مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے حوالے سے امریکہ کا چہرہ بہت داغدار ہے۔ قدم قدم پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور خالد جیسی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ یہ تو سپر پاور ہونے کا لیوریج ہے کہ آزاد میڈیا آپ کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ کینیڈا جیسے ملک کا جسٹن جیسا پرائم منسٹر امریکی ریسزم پہ بات کرنے سے پہلے 21 سیکنڈ خاموش ہوتا ہے اور پھر سوال کا رخ بدل دیتا ہے۔ امریکی ریسزم پہ بات کرنے کی بجائے کینیڈین ریسزم پہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سپر پاور ہونے کا لیوریج ہے کہ لوگ آپ کے خلاف بات کرنے سے کتراتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر عروج کے بعد ایک زوال ہے، اور معاشرے کفر پہ قائم رہ سکتے ہیں، ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ پچھلی 5 دہائیوں میں غیر امریکیوں کے ساتھ بالعموم اور مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص امریکی حکومت اور امریکی انتظامیہ نے جو ظلم کیا ہے، وہ وقت دور نہیں جب اس کائنات کی سب سے بڑی سپر پاور ان عارضی سپر پاوروں کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ خالد اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسے لوگوں کی زندگیاں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ضائع نہ ہوں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اپنے حصار سے نکل کر ان لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ بہت شکریہ۔